علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے اللہم صلی اللہ محمد پاک معصومہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے والد محترم اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ میرا تم پر سلام میں اپنے جسم میں کمزوری ضعف محسوس کرتا ہوں مجھے چادر یمنی اڑا دو میرے بابا کا سلام کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ بابا جان میں آپ کو اس کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں میں نے بابا کا حکم مانا اور چادر دوڑا دی چادر اڑانے کے بعد باپ کے چہرہ کو دیکھا وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا کامل اور مکمل چاند چمکتا ہے پاک سیدہ فرماتی ہیں بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آئے اماں جان میرا پر سلام اماں جان میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا ہوں یقیناً وہ خوشبو میرے نانا رسول خدا کی ہے بی پاک نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام اے میرے بیٹے حسن اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن میرا تم پر سلام بے شک تمہارے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرمائے جو ہی امام حسن علیہ السلام نے سنا تو چادر کے قریب گئے اور قریب جا کر عرض کرتے ہیں نانا جان اے اللہ کے رسول میرا پر سلام مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں نبی پاک نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام اے میرے بیٹے حسن اے حوض کوثر کے مالک حسن اجازت ہے آج اجازت ملی امام حسن علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہو گئے پاک معصومہ فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آئے اماں جان میرا پر سلام میں نے سلام کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ اے بیٹے حسین میرا تم پر سلام اے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین میرا تم پر سلام مجھ سے میرے بیٹے حسین نے کہا اماں جان میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا وہ خوشبو میرے نانا رسول کی خدا کے
بی پاک فرماتی بے شک تمہارے نانا جان تمہارے بھائی حسن چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار حسین علیہ السلام نے سنا اور چادر کے قریب گئے، عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا من اختر اللہ۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا جان، اے وہ ہستی جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا میرے پہ تم پر سلام، اے میرے بیٹے حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، سرکار حسین علیہ السلام دونوں ہستیوں کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آئے میرے پاس حسن کے بابا جان امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ سے فرمایا کہ بنت رسول میں تو اپنے گھر میں اپنے آقا مولا نبی پاک کی خوشبو سونگھ رہا۔ یہ پاک فرماتی ہیں بے شک آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات چادر کے قریب گئے اور عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا علیکہ السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی، اے میرے بھائی میرا تم پر سلام، اے میرے وصی میرا تم پر سلام، اے میرے جانشین، اے پرچمدار علی تمہیں سلام، میرا سلام، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب امیر کائنات بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ بی پاک فرماتی اس کے جواب خود میں چادر کے قریب گئی، میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا ابا یا رسول اللہ، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام یا وسطی، فرمایا کہ اے میری پارا جگر فاطمہ اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب سیدہ بھی چادر میں داخل ہو گئیں۔ بی پاک روایت فرماتی ہیں کہ جب ہم سب پہلے بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم نے چادر کے کنارے کو تھاما، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور عرض کر رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی و دمہم دمی، میرا اللہ میرے کوئی اور اہل بیت نہیں، یہ اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں اور میرے مخصوصین ہیں، ایسے مخصوصین کہ ان کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان کو اذیت دیتا مجھ مصطفیٰ کو اذیت دیتا، جو ان سے جنگ کرتا مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا، جو ان سے صلح کرتا مجھ مصطفیٰ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، انہم منی و انا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اے خداوند عالم تو اپنی درود و برکات و رحمت ہم پر نازل فرما، ہم کو دامن کرم میں جگہ عطا فرما، ہم سے رزق کو اتنا دور رکھ جتنا دور رکھنے کہا گئے۔ جب حضرت رسول خدا نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ملائکتی و یا سکان السماوات، اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں، اے میرے ملائکہ، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، زمین بنائی ہے تو ان پانچ کی محبت میں، آسمان ہے تو پانچ کی محبت میں، دریا کشتیاں سمندر سب کچھ بنایا تو پانچ کی محبت میں، جو چادر کے نیچے موجود ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، خالق جن کی محبت میں تو نے زمین و آسمان ہر شے کو خلق کر دیا، یہ ہیں کون جن کو یہ تو نے عظمتیں عطا کی ہیں، عزتیں عطا کی ہیں، فضائل عطا کیے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا، جناب فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، دونوں فرزند ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں خالق مجھے اجازت ہے میں زمین پر جا کر چھٹا بن جاؤں؟ اللہ سے اجازت ملی، زمین پر آئے، نبی پاک کا سلام کیا اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص فرما رہا ہے آپ کو تحیت کرام کے ساتھ، اللہ نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، اے نبی خدا کی طرف سے اجازت ہے چادر میں داخل ہو جاؤ؟ نبی پاک نے فرمایا میرے بھی تم پر سلام، اے اللہ کی وحی کے امین، چادر میں آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب حضرت رسول خدا چادر میں، جناب حضرت جبرائیل چادر میں داخل ہو گئے، اور چادر میں داخل ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرض کرتے ہیں نبی پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم چادر میں اکٹھے ہوئے ہیں
اللہ کے نزدیک اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا علی مجھے ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا، آپ نے رسالت کے لیے چن لیا، جب یہ ہماری حدیث زمین کی محافل میں پڑھی جائے گی، بیان کی جائے گی، تو شرط مولا نے رکھی کہ وہاں ہمارے چاہنے والے شیعہ موجود ہوں، ہم سے محبت کرنے والے موجود ہوں، اس محفل کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہو جاتا ہے، وہاں ملائکہ آ جاتے ہیں، اور اس وقت تک وہ فرشتے واپس نہیں چلے جاتے جب تک مومنین متفرق نہیں ہو جاتے۔ مولا کائنات نے سنات کرتے نبی خدا رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم بھی کامیاب، ہمارے چاہنے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ اور دوسری بات یہ علی کہ اس محفل میں کوئی رنجیدہ مرون ہوگا، خداوند عالم اس کے رنج و علم کو دور فرما دے گا، کوئی طلب حاجت ہوگا اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ نبی پاک سے جناب مولا کائنات عرض کرتے نبی خدا پھر تو ہم بھی کامیاب، ہمارے چاہنے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب کعبہ کی قسم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میری انسان جتنی کوشش کر لے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اس کے گناہ بخشے جائیں، سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نماز توبہ پڑھتا ہے تاکہ خدا میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر دو، اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، خدا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، صرف ایک طریقہ ہے، کون سا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان میرے بندوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ توجہ ہے محترم، جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اللہ فرماتا ہے میں رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سلیقہ ہے، کون سا؟ فرمایا فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کی اتباع کر لو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے اس محبت رسول کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توجہ میرے محترم سامعین، دیکھیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں رسول کی اتباع کرو، اگر رسول کسی سے محبت کا کہیں تو اس سے محبت کرو، اگر رسول کسی سے نفرت کا کہیں تو نفرت کرو۔ ہم شیعہ حیدر قرار کا مذہب ایک معیار کا مذہب ہے، ہمارے کسی کو خدا نہیں مانتے، خدا ہم اس کو مانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس سے سجدہ کر رہے ہیں اس میں صفات ہیں یا نہیں ہے، ہم ایک معیار پہ پرکھتے ہیں کہ اس میں وہ قدیم، قادر، عالم، حی، مدرک، مدری، مرید، متکلم، صادق ہے یا نہیں ہے۔ توجہ میرے محترم، جس طرح ہمارا اللہ کو ماننے کا معیار ہے، اسی طرح ہم نبی بھی ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے، ہم نبی ماننے کے لیے ہمارا ایک معیار ہے، ہم معیار پرکھتے ہیں، ہم نبیوں سے مانتے ہیں کہ جس کی نہ ماں کافرہ ہو نہ باپ کافر ہو، اور جس طرح ہم نبی کو مانتے ہیں اسی طرح ہم امام بھی اس کو مانتے ہیں کہ جس کا نہ ماں کافرہ ہو نہ باپ کافر ہو۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا علی امام ہے۔ علی صرف نوریوں کے امام نہیں، خاکیوں کا امام نہیں، علی تو وہ امام ہے، اپنی ماں کا بھی امام ہے، اپنے بابا کا بھی امام ہے۔ جب علی کے والدین کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے، کسی کا اماں کے علی کے بغیر کسی کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اس بیٹھے میں